لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ۔ عزیزان گرامی، محترم سامعین اور ناظرین اکرام، قرآن کریم کے اندر یہ آیت مبارکہ کئی مقامات پر آئی ہیں، اور جہاں پر بھی خداوند عالم نے یقیمون الصلاۃ اقیموا الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں پر یؤتون الزکوٰۃ اور آتوا الزکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، زکوٰۃ کو دو۔ آج جن مسائل پر ہمیں گفتگو کرنا ہے وہ زکوٰۃ فطرہ کے سلسلے سے ہے، اسی لیے میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ فطرہ بھی زکوٰۃ کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ فطرہ واجب کب ہوتا ہے؟ فطرہ واجب ہوتا ہے عید الفطر کی شب میں، اس سے پہلے فطرہ واجب نہیں ہے۔ جب چاند نکل جائے، ثابت ہو جائے کہ کل صبح عید ہے، اس وقت فطرہ واجب ہوتا ہے۔ فطرہ واجب کس کے اوپر ہوتا ہے، کتنا واجب ہوتا ہے، کس کو دینا ہے، یہ الگ الگ مسائل ہیں۔ فطرہ ہوتا ہے ایک سا یعنی تقریباً 3 کلو ہوتا ہے۔ اس شخص کے اوپر جو فقیر نہ ہو، غلام نہ ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، خود اس کے اوپر اور جو بھی اس کے ماتحت ہیں، جس کی بھی وہ کفالت کرتا ہے، جس کی بھی وہ ذمہ دار ہے، ان تمام افراد کا وہ فطرہ نکالے گا۔ فی فرد، ایک ایک آدمی کے حساب سے، ایک ایک اہل خانہ کے اندر ایک ایک افراد کے حساب سے 3 کلو کے فطرہ نکلتا ہے۔ یا تو انسان وہ غذا نکالے جو اس کے علاقے میں ہے، کھائی جاتی ہے، گیہوں وغیرہ، یا تو پھر وہ انسان جو غذا استعمال کرتا ہے اس کی قیمت کو نکال دے۔ عزیزان گرامی، فطرے کے سلسلے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان غروب آفتاب سے پہلے کسی کے یہاں مہمان بن جائے، چاہے وہ میزبان کی رضامندی سے ہو یا میزبان کی بغیر رضامندی کے، اگر اس کا شمار کھانا کھانے والوں میں ہوتا ہے تو پھر اس کا فطرہ میزبان کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان ہے کہ جو خود محتاج ہے، فقیر ہے، اور اس کے پاس ایسا کوئی روزگار بھی نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ نکال سکے، تو ایسے انسان کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے، بلکہ وہ خود مستحق فطرہ ہے۔ مستحق فطرہ میں بھی ایک مسئلہ یہیں پر بتا دوں کہ سید کا فطرہ تو دونوں کو دے سکتے ہیں، یعنی سید یا غیر سید، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک انسان ہے جو پہلے تو کسی اور کے یہاں کھاتا پیتا تھا، لیکن غروب آفتاب سے پہلے وہ کسی اور کے یہاں کھانے والے میں شمار ہو جائے، تو جس کے ہاں وہ اب کھانے والوں میں شمار ہوگا، اس کا فطرہ اس کے ہاں واجب ہوگا۔ اس کی جو مثال دی گئی ہے کھوکھا کے ہاں، کہ مثال کے طور پر ایک عورت ہے جو اپنے ماں باپ کے یہاں رہتی تھی، لیکن غروب آفتاب سے پہلے وہ شوہر کے گھر چلی گئی، واپس آ گئی ہے، تو ایسی حالت میں شوہر کے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا شوہر اس کو خرچ نہ دیتا،
اب اس عورت کا خرچ جو بھی اٹھا رہا ہے، جو بھی اس عورت کا کفیل ہے، اس کا فطرہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اگر وہ عورت خود مخیر ہے، فقیر بھی نہیں ہے، وہ اپنی ضرورت کو خود پورا کرتی ہے، تو ایسی حالت میں اس عورت کے اوپر اپنا فطرہ خود واجب ہے۔ جس انسان کے فطرہ کسی دوسرے انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے، جس انسان کا فطرہ کسی دوسرے انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے، تو خود اس انسان کا وہ فطرہ اپنا نکالنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر سے فطرہ ساقط ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مہمان ہے تو اس کا فطرہ میزبان کے اوپر واجب ہے، تو جو مہمان بن کر کے گیا ہے خود اس کے اوپر اپنا فطرہ نکالنا واجب نہیں ہے۔ اگر سامنے والا انسان، یعنی مثال کے طور پر جس کا فطرہ جس کے اوپر واجب ہے، وہ انسان اگر نہیں نکال رہا ہے تو پھر انسان کے لیے احتیاط کے طور پر اپنا فطرہ خود نکال دینا چاہیے۔ اپنا فطرہ خود نکال دینے سے اس کے اوپر سے وجوب فطرہ ثابت نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، فطرے کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے یہاں نوکری کر رہا ہے، کسی نے کسی کو اپنے یہاں روزگار پر لگا رکھا ہے، بڑھئی ہے، مستری ہے، ایسا کوئی بھی انسان، اگر اس نے کھانے کے ساتھ شامل کر رکھا ہے، اس کی تنخواہ کو ساتھ اس کا شمار کھانا کھانے والوں میں بھی ہوتا ہے، تو پھر جو اس کا ذمہ دار ہے اس کا فطرہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اگر اس کو صرف اور صرف تنخواہ پہ رکھا گیا، اس کا شمار کھانا کھانے والے میں نہیں ہے، تو ایسی حالت میں اس کے اوپر فطرہ نکالنا ضروری نہیں ہے، اس کا فطرہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے فطرے کے سلسلے سے، تھوڑا یہ عجب معاملہ ہے کہ اگر ایک انسان، اللہ اکبر، اگر کوئی انسان اپنے اہل و عیال کا خرچ مال حرام سے کرتا ہو، پورا اپنا اہل و عیال کا خرچہ مال حرام سے پورا کرتا ہو، ان کی کفالت مال حرام سے کرتا ہو، گھر مال حرام سے چلاتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ فطرہ مال حلال سے نکالے۔ فطرہ کے لیے مال حرام کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کو اسی پیسے سے فطرہ نکالنا ہوگا جو مال حلال ہو، جو رزق حلال ہو، جو اس نے حلال کمایا ہے، اسی سے وہ فطرہ نکالے۔ عزیزان گرامی، یہ مسائل ہیں فطرہ نکالنے کے سلسلے سے، کب نکلے گا، کتنا نکلے گا، کس کو نکالنا ہے، کس کا فطرہ کس کے اوپر واجب ہے، یہ اس سلسلے سے مسائل ہیں۔ اور بھی جو فطرے کے دوسرے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی انہیں کل کی تقریر میں عرض کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ واجب چیز ہے، فطرہ کا نکالنا یہ واجب رقم ہے اور اس کو نکالنا ضروری ہے۔ فطرہ وقت سے پہلے نہیں نکلے گا، یعنی غروب آفتاب سے پہلے، یا یہ کہا جائے کہ جب تک عید ثابت نہ ہو جائے، شب عید سے پہلے فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اسی کے بعد جب واجب ہوتا ہے تو اس کا نکالنا بھی واجب ہے اور مستحق تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ محترم ناظرین اکرام، ہماری گفتگو دوسری چیز جو ہو رہی ہے وہ قرآن فہمی کے سلسلے سے، قرآنی پیغام کے سلسلے سے اور قرآنی میسج کے سلسلے سے ہو رہی ہے۔ آج جو ہمیں قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنا ہے اور جو خداوند عالم کا حکم ہے اس کے سلسلے سے گفتگو کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم پیغام دے رہا ہے، اور اس پیغام کے اندر بھی مال ہی کے سلسلے سے، کنجوس اور سخی کے سلسلے سے گفتگو ہے۔ اس بات کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین ینفقون اموالہم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکون الشیطان له قرینا فساء قرینا وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔
ارشاد رب العزت ہو رہا ہے جو خود بھی کنجوس ہوں اور لوگوں کو بھی بخیل ہونے کی رائے دیتے ہوں، خود بھی کنجوس ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی طرف مشورہ دیتے ہوں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو وہ چھپاتے ہوں، اور ہم نے منکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف کرتے ہیں اور خدا اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جن کا رفیق، جن کا دوست شیطان ہے، پس کتنا ہی برا رفیق ہے، اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے، حالانکہ اللہ ان سے آگاہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم نے کنجوس لوگوں کے سلسلے سے، بخیل لوگوں کے سلسلے سے بھی گفتگو کی ہے۔ دوسری مرحلے میں خداوند عالم ان لوگوں کے سلسلے سے گفتگو کر رہا ہے کہ جو لوگ خرچ تو کرتے ہیں لیکن قربتاً الی اللہ نہیں، رضا پروردگار کے لیے نہیں، خوشنودی پروردگار کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تیسرے مسئلے میں خداوند عالم نے ان لوگوں کے سلسلے سے نشاندہی کی ہے کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں ان کے مقدر میں کیا ہے اور ان لوگوں کا دوست کون ہے۔ جو لوگ بخیل ہیں، ایک تو خود بھی کنجوس ہیں اور دوسروں کو کنجوسی کا مشورہ دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کنجوس کے سلسلے سے مولا متقیان کا ایک عجیب جملہ ہے، جس کے اندر مولا متقیان ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ کنجوس سے زیادہ کوئی احمق نہیں ہے، کنجوس سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال خود جمع کرے گا، خرچ دوسرا کرے گا، حساب اسے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ یعنی یہ کنجوسی کی بے وقوفی کی انتہا ہے۔ خود محنت کر رہا ہے، خود مشقت کر رہا ہے، نہ جانے کس طریقے سے وہ جمع کر رہا ہے، لیکن جمع کرنے کے بعد اسے خرچ کرنا نصیب نہیں ہوا۔ خرچ جو کیا ہے ان کے مر جانے کے بعد، اس کے ختم ہو جانے کے بعد، اس کے اہل خانہ، اس کے دوست، اس کے عزیز اقارب، بیوی بچے خرچ کر رہے ہیں، چونکہ جمع اس نے کیا ہے، حساب اسے اللہ کی بارگاہ میں دینا۔ تو یہ کنجوس کی بے وقوفی کی انتہا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو کنجوس ہو رہا ہے اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ دوسروں کو بھی کنجوسی کی طرف مشورہ دیتے ہیں، یعنی نہ خود خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے دیتے ہیں۔ اس کے لیے خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ان منکروں کے لیے ہم نے عذاب رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ہم ان کافرین کے لیے ہم نے عذاب مہین رکھا، ذلیل کرنے والا عذاب رکھا ان کافرین کے لیے، یعنی جو کنجوس ہے اس کے لیے لفظ کفر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا۔ یہ ہے کنجوسی کا مسئلہ۔ دوسری طرف ایک گروہ اور ہے جو اس کی ابھی ہم نے تلاوت کی ہے آیہ مبارکہ کے اندر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ تو کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ جب لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ اور روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ بھی بے وقوفوں والی حال ہے، ان کی بھی حالت احمقوں والی ہے۔ وہ کنجوسی کر کے بے وقوفی کر رہا، یہ خرچ کر تو رہے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں داد و تحسین دیں، لوگ ہماری شان میں قصیدے پڑھیں کہ دیکھو یہ شخص اتنا زیادہ خرچ کرنے والا ہے، لوگوں کے بیچ میں ہم اچھے شمار کیے جائیں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دنوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان لوگوں کا جو رفیق ہے، جو دوست ہے، وہ شیطان ہے۔ اگر ان کا دوست شیطان نہ ہوتا، اگر ان کا رفیق شیطان نہ ہوتا تو یہ دکھانے کے لیے خرچ نہیں کرتے، اگر ان کا دوست شیطان نہ ہوتا تو یہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے۔ جب لوگ دکھانے کے لیے خرچ کرتے تو اس کے لیے روایت کے جملے ہیں۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرے گا اور خرچ کر بھی دیا، لیکن جب آخرت میں پہنچے گا یہ سوچ کر کے کہ ہم نے اتنا خرچ کیا ہے، اتنا انفاق کیا ہے، ہم نے اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں، اب امید لگا کر کے بیٹھے گا کہ ہمیں صلہ ملے، ہمیں جزا ملے، ہمیں ثواب ملے، ہم کو انعام ملے،
تو روایت کے جملے یہ ہیں کہ خداوند عالم کہے گا کہ تم تو اپنا ثواب حاصل کر چکے، تم تو اپنا انعام و اکرام حاصل کر چکے۔ کہاں میرے معبود، مجھے کہاں انعام ملا؟ کہا جس کے لیے تم نے کیا تھا ان لوگوں نے تمہاری تعریف کر کے تمہیں انعام و اکرام دے دیا۔ اگر یہاں پر بھی امید رکھے ہو انعام کی، تو جن لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کیا تھا جا کر کے انہی لوگوں سے انعام لے لو، انہی لوگوں سے ثواب لے لو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بھی بے وقوفوں کی ایک دوسری قسم ہے، ایک بخیل ہے اور ایک یہ گروہ ہے کہ جو خرچ تو کر رہا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہا ہے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو بھی یہ انسان ثواب سے اور جزا سے محروم ہو جائے گا۔ تیسرے لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کا کیا نقصان ہوتا، یہ بھی توجہ دلا رہا خداوند عالم کہ اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے، حالانکہ اللہ ان سے آگاہ ہے، یعنی جو کچھ بھی تمہیں خرچ کرنا ہے، جو کچھ بھی تمہیں خرچ کرنا ہے اسے اللہ پر ایمان اور روز قیامت پر ایمان لا کر کے خرچ کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں سے آگاہ ہے، تمہارے خرچ سے آگاہ ہے، تمہارے انفاق سے آگاہ ہے۔ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رہ کر کے خوشنودی پروردگار کے لیے اگر خرچ کرے گا انسان، تو اگر 1 روپے، 1 درہم، 1 دینار، 1 پیسہ بھی خرچ کرے گا تو میدان محشر میں خداوند عالم اس 1 پیسے کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے گا، جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، میں نے اس کے پہلے بھی ایک جملہ عرض کیا تھا کسی تقریر کے اندر، اسی درس رمضان المبارک میں، کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے اور حالات خراب ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے، یہ موقع ہے چونکہ اس میں خداوند عالم کئی گنا اجر دینے کے لیے تیار ہے۔ جہاں پر ایک آیت پہ ختم قرآن کا ثواب ملتا ہو تو ظاہر سی بات ہے ویسے ہی 1 درہم پر بھی تو خداوند عالم کئی گنا اجر دے رہا ہے، کئی گنا جزا دے رہا ہے، کئی گنا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اس مسئلے کے اوپر انسان آخرت کے لیے اپنے آپ کو ان چند دنوں میں بھی آمادہ کر لے کہ جو بھی ہو سکے انسان خوشنودی پروردگار کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے انفاق کرے، خرچ کرے اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرے۔ عزیزان گرامی، رکھے ہوئے مال کا حساب دینا ہے، اور اگر خوشنودی پروردگار میں خرچ کیا گیا ہے تو وہاں پر جا کر کے ثواب لینا ہے۔ یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم وہاں پر حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں یا اللہ کی بارگاہ سے ثواب لینے کے لیے کھڑے ہوں، یہ خداوند عالم نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کے اعمالوں کو قربتاً الی اللہ قبول فرمائے، تمام اعمالوں کو خالص قرار دے، ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم لوگ سارے کے سارے اعمال قربتاً الی اللہ انجام دے سکیں۔ میرے معبود ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جو محرومین ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے معبود رمضان مبارک ایک دم ختم ہونے کے موقع پر ہے، میرے معبود اگر ہمارے اعمال میں کوئی کوتاہیاں رہ گئی ہوں، میرے معبود تو غفور الرحیم ہے، ان کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ میرے معبود ہم سب کے چھوٹے چھوٹے اعمال، تسبیحات، دعائیں، قرآن اعمالوں کو قبول فرما۔ میرے معبود ہم سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، ہم سب کے تنگ دستی غربت مفلسی کو دور فرما۔ جتنے مومن اور مومنات حاجت مند ہیں اور جن لوگوں نے گزارشات کی ہیں حاجتوں کے، میرے معبود ان سب کی تمام دعاؤں کو تو قبول فرما۔ میرے معبود تو سریع الاجابت ہے، تو بہت جلدی دعاؤں کو قبول کرنے والا، سب کی تمام دعاؤں کو جلد از جلد قبول فرما۔ جو بے اولاد ان سب کو صاحب اولاد بنا، جو بے مکان ان سب کو صاحب مکان بنا۔ میرے معبود ہم سب اور ہم سب کی اولادوں کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے متمسک رکھ، ہم سب کو تمام اتباعت علی اور حج بیت اللہ کی ذات نصیب فرما۔ جنت البقیع کے روزوں کی تعمیرات کا اسباب مہیا فرما، ہم لوگ کے عمل سے ہمارے وقت کے امام کو راضی اور خوشنود فرما۔ میرے معبود امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل الطاہرین۔ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے تمام مرحومین، خاص طور سے وہ جو کووڈ-19 میں انتقال آپ حضرت عیسیٰ